بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، خود کو ذلیل کرتے ہیں، ایک ایسی جگہ رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تعلق ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ غم اور خوشی میں فرق نہ محسوس ہو جہاں، میں دل کو اس مقام پہ لاتا چلا گیا۔ کچھ باتیں اور کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان زبان سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن ان کی وجہ سے انسان اندر سے بری طرح ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ پاک کی شان ہے۔ محبت کیا ہے؟ سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، ٹوٹے تو مقدر، پر ملے تو جنت۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ محبت روح کا گلاب ہے، اگر یہ مرجھا جائے تو زندگی میں کشش نہیں رہتی۔ درختوں کے پتے ہوں یا خونی رشتے، حالات جب برے ہوں تو احساس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ کسی نے پھول سے پوچھا، تم کو جب توڑا گیا تو تم درد نہیں ہوا؟ پھول نے کہا، توڑنے والا اتنا خوش تھا کہ میں اپنا درد ہی بھول گیا۔ ہم دوسروں کو سمجھاتے ہیں لیکن خود نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ میری دنیا میں خوشبو کی طرح ہیں جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ انسان دو وجہ سے ہی بدلتا ہے، کوئی بہت خاص اس کی زندگی میں آ جائے یا کوئی بہت خاص اس کی زندگی سے چلا جائے۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پانا ہے، اصل میں خوش قسمت وہ ہے جو وقت سے سیکھتا ہے۔ جب آنکھیں اور دل مل کر روئے تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب دل روئے اور آنکھیں اس کا ساتھ نہ دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ پاک سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بے شک زندگی بہت مختصر سی ہے، ہم کسی سے نفرت کر کے یا کسی کا برا سوچ کے شاید اپنی جھوٹی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین مانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اس لیے اپنے ارد گرد صرف اور صرف محبتیں بانٹے، ہمیشہ پرسکون رہیں گے۔ غیروں سے پوچھتی ہے نجات کا طریقہ، اپنوں کی سازشوں سے پریشان ہے زندگی۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ جس طرح شبنم کے قطرے سے مرجھائے ہوئے پودوں میں تازگی اور جان پڑتی ہے، اسی طرح خوبصورت اور اچھے الفاظ میں مرجھائے ہوئے دلوں کی اداسی دور کرتے ہیں، انہیں پر امید بناتے ہیں۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا یقین رکھنا کہ جس سے کی جاتی ہے اس کا تابع ہونا پڑتا ہے۔ دل سے بات کرنے میں
اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اپنے ماضی کے پچھتاؤں کو کہیں دفن کر کے بھول جائیں۔ ہر نیا دن نئی زندگی ہے، ہر حال میں جینا شروع کریں اور اپنے مستقبل کی امید رکھیں۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا ہے، پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ اس ساز کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی، اس کو مرد کی ہی ٹیڑھی پسلی سے بنایا، اور جس مرد کی پسلی سے وہ بنی ہے وہی اس کا محرم بنتا ہے اور اسی کے نکاح میں جاتی ہے، کیونکہ وہ اس مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ امام علی کا فرمان: اے لوگو، دنیا دریا ہے، ایمان کشتی ہے، عبادت ملا ہے، آخرت کنارہ ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ اللہ پاک جس کو دے رہا ہے نہ تم سے چھین کے دے رہا ہے، اپنے خزانوں سے دے رہا ہے۔ حسد مت کرو، خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے سامنے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھے، گرا ہوا نہیں۔ جسے لوگ غرور کہتے ہیں میں اسے احتیاط کہتی ہوں۔ ان باکس میں سلام کلام کو میں کثرت اختلاط کہتی ہوں۔ حسن ہلا کا مظاہرہ کرنا ہے تو محرم سے کریں۔ ان باکس میں جواب نہ دینے کو میں اجتناب کہتی ہوں۔ سگی بہن اور ماں کو بھی کریں بھول کر کبھی سلام، غیر محرم کو سلام کرنے کو میں فطرت خراب کہتی ہوں۔ کوئی بھول کر بھی ان باکس میں نہ آئے، میرے خلاف ورزی کرنے والے کو میں بلاک کہتی ہوں۔ اللہ پاک سے کھل کر مانگا کریں، بلا جھجک مانگا کریں۔ ہر وہ لفظ کہیں جو آپ اللہ پاک سے بات کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ دعا مانگیں اور ان الفاظ کے ساتھ محسوس بھی کریں۔ اللہ پاک سے دعا مانگنا اللہ پاک سے باتیں کرنا ہوتا ہے، اللہ پاک سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ ہر وہ بات کہنی ہوتی ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ آپ جتنی ڈیٹیل سے بتاتے ہیں اتنی آپ کی دعا سٹرونگ ہو جاتی ہے۔ دعا میں چھپانا نہیں ہوتا بلکہ اظہار کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو پہلے سے ہی پتا ہے، بس آپ نے دوبارہ سے اللہ پاک سے خود سے کہنا ہے، اپنی بات خود پیش کرنی ہے۔ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گالی دی۔ انہوں نے فرمایا قیامت نہ آنی ہوتی تو تجھے جواب دیتا۔ روز قیامت حساب و کتاب پر اور زیادتی کا بدلہ دینے جانے پر یقین ایسا ہونا چاہیے۔ کیا خوب عبادت بخشی ہے روزے میں آپ نے یا رب، صبر بھی، شکر بھی، فکر بھی، ذکر بھی، رحمت بھی، نعمت بھی۔ کتابوں کی دوستی بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ ہم سے باتیں تو نہیں کرتی لیکن انجانے میں بہت کچھ سکھا جاتی ہیں۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ اپنے قیمتی وقت کے کچھ لمحے کسی کو دے دینا، کسی کی سن لینا، کسی کی آنکھوں سے آنسو کو چن لینا، کسی کے زخموں پر نرم لہجے میں مرہم رکھ دینا، بنا کسی تعلق کے احساس کرنا، بس یہی محبت ہے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، غلط فہمیاں، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صاف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ جب آپ اپنے ماضی کی حال پر فوقی دیتے ہیں تو آپ مذہبی آدمی بن جاتے ہیں، جب مستقبل کو فوقیت دیتے ہیں پھر سائنسی آدمی بن جاتے ہیں۔ سائنس ماضی سے نجات پاتی ہے جبکہ مذہب ماضی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ خود میں توکل، تحقیق اور تخلیق کی صلاحیت پیدا کرو۔
ورنہ ایک پوری زندگی بے شک اور واہ واہ میں گزر جائے گی۔ اللہ پاک اتنا رحمان ہے کہ دل میں ندامت پیدا ہوتے ہی معافی مانگنے کے آداب سکھا دیتا ہے، جیسے ہمارے باپ آدم کو سکھائے۔ محبت کوئی عقیدہ، عاشقی کو دین کہتا تھا۔ کوئی تھا جو میری بات پر آمین کہتا تھا، کبھی آنے نہیں دیتا تھا میری آنکھ میں آنسو، میرے اشکوں کو اپنے عشق کی توہین کہتا تھا۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں اور بہت قیمتی ہیں جو دوسروں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ان کا مداوع کرتے ہیں۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص کبھی اللہ پاک کو تلاش نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی دھوپ میں کھڑے 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے، لیکن افسوس پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جسم مضبوط ہے، روح کمزور ہے۔ جب یاد کا قصہ کھولوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں، میں گزرے پل جو سوچوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں۔ اب جانے کون سی نگری میں آباد ہیں جا کر مدتوں سے، میں رات گئے تک جاگوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں۔ وہ پل بھر کی ناراضگیاں اور مان بھی جانا پل بھر میں، اب خود سے جب بھی روٹھوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے بہت پیار سے بنایا تھا۔ وہ مجھے کسی ایسے شخص کے سونپنے پر تیار نہیں تھا جو میری نہ قدری کرتا۔ اتنے سال گزر گئے، اللہ پاک نے مجھے ہر کسی کی حقیقت بتا دی، ہر شخص کا اندر باہی دکھا دیا، اور اب میں اس مقام پر ہوں کہ اللہ پاک کے سوا میرا کوئی اپنا نہیں، باقی سب جھوٹ اور فریبی رشتے ہیں، منافقت سے بھرپور۔ یا اللہ پاک میری مدد فرما کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی فخر کا باعث بنوں۔ آمین ثم آمین۔